بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و تکریم سامعین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد قبیل معینی، ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سلسلہ وار چلتے ہوئے حاضر ہیں۔ آج ہم جس عنوان کو لے کر چلیں گے وہ تابعین کے دور کو ہم ڈسکس کریں گے کہ تابعین کے درمیان بھی اختلافات رونما ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی، ان کے اسباب کیا تھے، وجوہ کیا تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان وجوہ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر پریویس ہماری جو لیکچر ہیں وہ سماعت کر لی ہیں، جس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کی کیا اسباب تھے، وجوہ کیا تھی، ٹھیک ہے، وہ تمام چیزوں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور ان میں ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈسکس کیا ہے۔ عربہ کے درمیان کیا معاملہ تھا وہ بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ہمارے اسی چینل پر موجود ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ رواں دواں رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ تابعین کے درمیان جو ہے وہ اختلاف رونما ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا تو وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے، قرآن کریم کو دیکھتے اور اسے مسائل کا استنباط فرمایا کرتے تھے۔ اب تابعین کا دور آ جاتا ہے تو اس میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مذاہب بنے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے موقف بنے، جو ان کے مختلف نظریات بنے جو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو ان نظریات کو پھر مختلف تابعین نے اپنا لیا اور بعض کو بعض پر پھر ترجیح دیتے گئے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ اس طرح تابعین میں سے بھی ہر عالم کا ایک الگ اپنا نظریہ بن گیا، اسکول آف تھاٹ بن گیا، ایک اپنا مذہب بن گیا۔ ہر شہر میں ایک امام قائم ہوا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف ممالک کی طرف تشریف لے گئے، اسی طرح تابعین بھی جب مختلف ممالک کی طرف گئے اور پھیل گئے تو وہاں ہر علاقے میں ایک تابعی جو تھا وہ اپنے وقت کا امام ٹھہرا، ٹھیک ہے، اور مقتدا ٹھہرا۔ میں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ شریف کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ ایک فقیہ تابعی کے طور پر رہے۔ اسی طرح حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور بعد میں یہی مدینہ میں اگر بات کی جائے تو قاضی یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوئے، اور اسی طرح یہی مدینہ میں ہی ربیہ بن عبد الرحمن ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدینہ کے اندر میں نے وہ ہستیاں آپ کو گنوائی ہیں جو مدینہ کے اندر اپنے وقت کے ایک کامل اور پایا کے مقام رکھنے والے احباب تھے۔ اسی طرح اگر مکہ کی بات کی جائے تو مکہ معظمہ کے اندر عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت کے درجے پر فائز تھے۔ مکہ میں حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے۔ کوفہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے۔ اور اسی طرح بصرہ میں اگر بات کی جاتی ہے تو حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ آپ موجود تھے، اور اسی طرح یمن میں اگر بات کی جاتی ہے تو طاؤس بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور شام میں اگر بات کی جائے تو امام مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو یہ مختلف علاقے تھے اور جہاں مختلف ہستیاں میں نے آپ کو گنوائی، یہ اپنے وقت کے امام تھے۔ ان کے الگ الگ نظریات بھی تھے، ان کے نظریات میں فرق تھا، ان کی فکر میں فرق تھا، ٹھیک ہے، تو جس بنا پر ان کے الگ الگ اسکول آف تھاٹس تھے۔
اب ہوتا یوں تھا کہ اس وقت ضرورت کے مطابق لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے. مثال کے طور پہ مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو لوگ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لے جاتے، حاضر ہوتے اور اپنے مسائل استنباط کرواتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوفہ میں حضرت ابراہیم نخعی کے پاس جاتے، اسی طرح بصرہ میں حضرت امام حسن بصری کے پاس جاتے، یمن میں طاؤس بن کیسان کے پاس جاتے، شام میں امام مکحول رضی اللہ عنہم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنے علم و ہدا کا جو محور ہے وہ سمجھتے تھے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تابعین نے ظاہر بات ہے اگر الگ الگ ان کے اسکول آف تھاٹس تھے، نظریات الگ تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر کس کو اقتدا کیا، کس کی اقتدا کی، کس کو اپنا پیشوا بنایا. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ منورہ میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو شاگرد تھے ان کا جو مذہب ہے وہ یہ تھا کہ حرمین شریفین کے جو علماء ہیں وہ فقہ میں پختگی رکھتے ہیں، وہ مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ ان کے جو نظریات ہیں نا، جو اپنے حرمین شریفین کے علماء کے جو نظریات ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات، اور اسی طرح مدینہ کے قاضیوں کے جو فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بیس کرتے ہیں یہ علماء کرام. ٹھیک ہے. ان سے اپنا جو ہے وہ مذہب لیتے ہیں، اپنا موقف لیتے ہیں، اپنا نظریہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا تھا. اس کے بعد آگے ہم جب چلتے ہیں تو جو مسائل علماء مدینہ کے اندر، یعنی مدینہ کے علماء کے اندر جو مسائل بعد میں تابعین کے دور میں اجماعی طور پر پائے گئے، جن کو تمام نے تسلیم کیا، علماء مدینہ تمام کا جس پر اجماع ہو گیا اس کو پختگی کے ساتھ اختیار کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اس پر عمل کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے تمام ابواب فقہ کی ترتیب دے دی. ابواب فقہ کی انہوں نے ترتیب دے دی، اور ہر باب سے متعلق ان کے پاس اصول تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس قواعد مرتب ہو گئے. ٹھیک ہے. جبکہ انہوں نے اسلاف سے جو کچھ لیا تھا وہ اس میں درج کر دیا. اچھا، ہم نے دیکھا کہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگردوں نے اپنا جو مذہب لیا، اپنا جو نظریہ لیا، وہ کن سے لیا؟ حضرت ابن عمر سے لیا، حضرت ابن عباس سے لیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور اسی طرح انہوں نے مدینہ کے جو قاضی فتاوی جات جاری کرتے تھے ان سے اپنا مذہب لیا، اپنا نظریہ لیا، اس پر ہی بیس کیا اپنے نظریہ کو. تو اب اگر بات کی جاتی ہے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگردوں کا بھی ہم نے ذکر ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کوفہ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے اپنا جو مذہب ہے، اپنا جو نظریہ ہے، جو موقف ہے، وہ کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگردوں کا فقہ کے اندر زیادہ قول جو ہے وہ معتبر قرار دیا اور قابل اعتماد قرار دیا. ٹھیک ہے. تو بالکل علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کوئی فقیہ بھی ابن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ میں اعلیٰ مقام یہ دیا کرتے تھے اور ان کی پیروی کے اندر چلتے تھے. اگر آخر میں مختصر اگر بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقہائے مدینہ کی آواز تھے، ریپریزنٹیٹر تھے، یہ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. تابعین کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے زیادہ محفوظ تھے. ٹھیک ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ان کو زیادہ یاد تھی. ٹھیک ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ بات کی جائے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فقہائے کوفہ کی آواز حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، فقہائے کوفہ کی آواز. اچھا جی، یہ دو مراکز میں نے آپ کو بلکہ 3 گنوا دیے
ویسے تو مختلف گنوائے جو معروف ہیں، وہ ایک مکہ میں عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ، اور مدینہ میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، اور شام میں امام مکحول رضی اللہ عنہ، اور کوفہ میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بصرہ کے اندر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، اور یمن کے اندر طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ، ان کا اپنے وقت میں توتی بولتا تھا۔ مذکورہ جو ہم نے ابھی عنوان دیکھا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ تابعین نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنے اسکول آف تھاٹس لیے، اپنی نظریات لیے، اور ان کے الگ الگ دارالافتاء ان کے الگ الگ قائم تھے، ان کے نظریات الگ تھے، ان کے یعنی فروعی احکام کی صرف بات ہو رہی ہے، فروعی احکام میں عملی جو احکام ہوتے ہیں ان میں اختلاف موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کیا ہوا، وہ تابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اکتساب فیض کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہاں بھی وہی ملتی ہے جو میری کوشش ہے، میں ہر ٹاپک کے اندر عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے یہاں ان کے درمیان بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی کسی قسم کی کوئی منافرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی جناب بغض نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اختلاف محض اختلاف کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ وہ مخالفت میں نہیں بدل رہا۔ بالکل اسی طرح ہم بھی فروعی اختلاف جو مسائل کے اندر رکھتے ہیں وہ رکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ہم اگر نہ رکھنا چاہیں، اگر ہم کہیں کہ ہمارے درمیان فروعی مسائل میں بھی اختلاف نہ ہو، اور ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالکل قریب کا زمانہ، یعنی وہی زمانہ پایا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں بھی بعض جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اس دنیا فانی سے، ظاہری پردہ آپ نے فرمایا، تو پھر ان کے درمیان بھی فروعی احکام میں تو اختلاف ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تابعین میں بھی اختلاف ہو گیا، تبع تابعین میں بھی اختلاف ہوا، ائمہ اربعہ کے اندر اختلاف ہوا، تو یہ فروعی مسائل میں احکام میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن اسے وسعت نظری کے ساتھ دیکھا کریں، ٹھیک ہے، اور وسعت قلبی کے ساتھ اس کا سامنا کیا کریں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم فریق مخالف کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے ایک نظریہ موجود ہے، اور اسی دعویٰ کے مطابق اپنی مرضی کے دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، لیکن فریق مخالف کی بات سننا، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اگر وہ آپ کا نظریہ اس کے ساتھ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو کیا ہم کیا کریں اسے، ٹھیک ہے، اسے کچھ سزا دیں یا اس پر حد لاگو کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا جو ہے وہ نفرت انگیز اور اس طرح منافرت پر مبنی اور عداوت پر مبنی، ٹھیک ہے، اور یوں کہہ لیں کہ عدم برداشت والا رویہ ان کا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج یہی صرف فروعی مسائل ہیں جس بنیاد پر ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے ہے، میں بار بار اس پر جو زور دے رہا ہوں، ایک بندہ ناچیز اپنی ایک کاوش ہے میری، اگر اللہ قبول فرمائے، کہ اس سے ہماری جو ہے وہ مسلمانوں کی ساخت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب ساخت کمزور ہوگی تو دشمن جو ہے وہ پاورفل ہو جائے گا، اور جب دشمن پاورفل ہو جاتا ہے اور ہماری ساخت کمزور ہو جائے گی تو پھر ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہماری جو تہذیب ہے، جو ہمارا تمدن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اور جو ہماری ثقافت ہے، اور جو دین اسلام ہے، یہ سب کچھ تو پھر انڈر میں ہی چلتا رہے گا نا، زیر ہی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ذرا بوسٹ اپ کرنا ہے، اور ان اختلافات کو وسعت قلبی کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور صرف ان کو اختلافات کو اختلافات تک ہی رہنے دینا ہے، مخالفت میں نہیں بدلنے دینا۔ امید ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس تربیتی نشست کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کا تعاون بھی ہمارے لیے بالکل بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ۔